الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الذي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والسلام عليك والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، پچھلے جمعہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور آج پھر میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں. کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے. کیوں کہ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے نا وہ عقیدہ توحید کا ہے. شروع سے اخیر میں خیر تک اس میں توحید کا ہی بیان ہے. کوئی اور بات نہیں بیان کی گئی. صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کا ذکر ہے. اور میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید کو اس کے اندر مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے. عقیدہ توحید کے جو بنیادی ارکان ہیں انہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اور اس سے عقیدہ توحید مکمل ہو جاتا ہے. اگر اس پر عمل ہو جائے تو توحید کا عقیدہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ہے هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. احدیت کی شان والا ہے، وحدانیت کی شان والا ہے، یکتائی کی شان والا ہے، تنہا ہے. تنہا ہے، اکیلا ہے. تو یہ پہلا رکن ہے عقیدہ توحید کا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور صرف اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا بے نیاز نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا بے نیاز نہیں. یہ ساری کائنات نیاز مند ہو کر، محتاج ہو کر، سائل ہو کر، منگتا ہو کر، بندہ ہو کر اس کے دربار میں کھڑی ہے.
اور وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. ساری کائنات نیاز مند ہے اور وہ جو ہے وہ اکیلا جو ہے وہ صرف وہی بے نیاز ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا بے نیاز نہیں ہے. تو یہ دوسرا رکن ہے عقیدہ توحید کا. لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی سے جنا گیا ہے. یہ جو ہے نا ولادت جسے کہتے ہیں، پیدائش کہتے ہیں، جسے میلاد کہتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے کہ کسی کو اپنے سے جاننا، یعنی کسی کا باپ ہونا، کسی کا باپ ہونا، یا کسی سے جنا جانا، یعنی کسی کا بیٹا ہونا. ولادت کی، میلاد کی، پیدائش کی یہی دو صورتیں ہیں کہ باپ ہونا یا بیٹا ہونا. رب وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، بلکہ وہ تو پیدائش کے تصور سے ہی پاک ہے. میلاد کے، ولادت کے تصور سے ہی پاک ہے. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا بیٹا ہے. وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہونے سے ہی پاک ہے. وہ پیدائش سے ہونے سے بھی، پیدائش کے تصور بھی سے وہ پاک ہے. اور جہاں پیدائش، ولادت، میلاد ثابت ہو جائے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا. رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے. اور جہاں 1500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ امت جو ہے سرکار کا میلاد مناتی ہے. وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا نبی پیدا ہوا تھا. ہمارا نبی پیدا ہوا تھا. پچھلے جب گمراہ ہوئے تو انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر شریک کیا. کسی کو بیٹا بنایا، تو انہوں نے شرک کیا کہ ان کی رب کی ولادت ثابت کر دی. جو پیدا ہوا ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے تو پیدا ہوا ہے نا، تو پیدا ہوا ہے. تو یہ امت جو ہے یہ آج 14-15 صدیوں کے بعد بھی اعلان کرتی پھرتی ہے گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، گھروں میں کہ آج ہمارے رسول کا میلاد ہے. سبحان اللہ. یہ گویا کہ آج ہمارا رسول پیدا ہوا تھا. آج ہمارا رسول پیدا ہوا تھا. اور جو پیدا ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا. رب نہیں ہو سکتا. رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے. رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے.
تو یہ تیسری اور چوتھی رکن ہے عقیدہ توحید کا کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، وہ بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے۔ تو یہ پانچواں رکن ہے عقیدہ توحید کا، یہ پانچواں رکن ہے عقیدہ توحید کا، اور ان ارکان پر اگر عمل ہو جائے تو توحید کا عقیدہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ان میں اگر کہیں نقص رہ جائے تو عقیدے میں شرک داخل ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان پانچوں پر عمل کر کے بھی توحید کا عقیدہ بنتا نہیں ہے بھائی، یہ صرف وحدت کا تصور ہے، یہ صرف وحدت کا تصور ہے، اور وحدت کا یہ تصور ابلیس نہ اس وقت اس کا منکر تھا نہ آج منکر ہے، تب بھی مانتا تھا اور اب بھی مانتا ہے بھائی، اس وقت بھی مانتا تھا اور اب بھی مانتا ہے، اس کا منکر نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، مگر ایمان والا نہیں ہے بھائی، پانچوں ارکان کو مانتا ہے، پانچوں ارکان کو مانتا ہے، ایمان والا نہیں ہے بھائی، ایمان والا۔ اور دنیا کے اندر آج بھی بے شمار ایسی اقوام موجود ہیں، افراد موجود ہیں کہ جو ان پانچوں ارکان کو مانتی ہیں مگر ایمان والے نہیں کہلاتے۔ اب میں نے سکھوں کی مثال بھی دی تھی کہ سکھ مذہب بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سکھ مذہب بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ سکھ مذہب بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں دینا، ہم بھی کہہ رہے ہیں اس نے کسی کو نہیں دینا۔ سکھ مذہب بھی کہہ رہا ہے وہ کسی سے نہیں دینا گیا، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں دینا گیا۔ سکھ مذہب بھی کہتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو پانچوں ارکان کو مان کر بھی ایمان والے نہیں کہلاتے، ایمان والے نہیں کہلاتے ہیں۔ گویا ان پانچوں ارکان کو مان کر بھی بندہ ایمان والا نہیں بنتا ہے، عقیدہ توحید کا عقیدہ نہیں بنتا، توحید کا عقیدہ نہیں بنتا ہے۔ توحید کا عقیدہ کب بنتا ہے؟ تو اس کی بیس بنیاد جو ہے وہ کل کے اوپر ہے کہ محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ہے۔ یہ کیا تو کرتے، یہ تو نے کہنا ہے، یہ تیرا کام ہے بھائی، یہ تیرا فریضہ ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے بھائی، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تو اعلان کر دے کہ اللہ ایک ہے، تو اعلان کر دے کہ اللہ ایک ہے۔ جو تیری زبان سے نکلے ہوئے اس اعلان کو مان کر مجھے ایک مان دے گا بھائی، تجھے مان کر مجھے مان لے گا، یوں سمجھ لو کہ تجھے مان کر پھر وہ مجھے مان لے گا، تو اس کا ماننا یہ ہے، یہ عقیدہ توحید بن جائے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ کل محبوب تو فرما دے گی اللہ ہے۔ یہ وہ سلسلہ احمد عیسیٰ ہے،
اس گفتگو کا جو ہم پچھلے جمعے کر چکے ہیں بھائی، پچھلے جمعے کر چکے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے، مجبوری بھی ہے کہ اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے بھائی، مضمون بنتا نہیں ہے بھائی، توحید کے حصے پکڑے کیے ہی نہیں جا سکتے، توحید کے حصے پکڑے کیے ہی نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، یہ تیرا ڈیوٹی ہے، یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا فریضہ ہے، تجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے، تجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تو اعلان کر دے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اس وقت اللہ بے نیاز ہے۔ سرکار نے دعوت دی نا، جب دعوت دی تو قوم کو بلا کر پوچھا کہ اگر میں کہوں کس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کوئی لشکر آ رہا ہے، لشکر آیا تھا نا فتح مکہ کے دن، اسی پہاڑ کے پیچھے، اسی پہاڑ کے پیچھے سے وہ لشکر آیا تھا جس کی قیادت سرکار نے کی تھی، جس نے مکے کو فتح کیا، جس نے مکے کو فتح کیا۔ سرکار جو ہے اپنی اعلان نبوت کے ساتھ ہی اس فتح مکہ کی خبر دے رہے ہیں کہ لشکر آ جائے گا، تم پر حملہ کرے گا اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، تم مان لو گے؟ تم یہ مان لو گے کہ لشکر آ رہا ہے؟ تو قریش قوم کہنے لگی کہ ہم یا محمد ہم مانتے ہیں، اے محمد ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے مان لو گے؟ لشکر تم نے دیکھا ہی نہیں، لشکر کو تم جانتے ہی نہیں، لشکر کا تمہیں علم ہی نہیں، لشکر کی تمہیں خبر ہی نہیں، تم مان کیسے لو گے؟ تم لشکر کو جانتے ہی نہیں۔ بھائی انسان کی جو فطرت ہے نا وہ یہ ہے کہ جسے جانتا ہے نا اس کو مانتا ہے، جس کو جانتا نہیں اس کو مانتا بھی نہیں۔ ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے، ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو بندہ جانے گا تو مانے گا نا، جس کو جانتا نہیں اس کو مانتا بھی نہیں، جس کو جانتا نہیں اس کو مانتا بھی نہیں۔ اور سرکار پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کر دے گا، تم اس لشکر کو جانتے ہی نہیں ہو، تم نے لشکر دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں لشکر کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں لشکر کی خبر ہی نہیں ہے، بس میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو قوم کہنے لگی کہ ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ کیسے مان لو گے؟ لشکر تو تم نے دیکھا ہی نہیں، لشکر کو تم جانتے ہی نہیں، لشکر کا تمہیں پتہ ہی نہیں، لشکر کا تمہیں علم ہی نہیں، تو تم مانو گے کیسے؟ جب تم لشکر کو جانتے ہی نہیں ہو تو لشکر کو پھر مانو گے کیسے؟ قوم کہنے لگی کہ اس لیے مان لیں گے کہ ہم تجھے سچا مانتے ہیں، اس لیے مان لیں گے کہ ہم تجھے سچا مانتے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں
ہم تجھے سچا مانتے ہیں. کتنا سچا مانتے ہیں؟ جتنا سچا مانتے ہو. تو قریش کا ایک جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے اور لشکر کو ہم نہیں جانتے، ہم نے لشکر نہیں دیکھا، ہمیں لشکر کا علم نہیں ہے، لشکر کی خبر ہمیں نہیں ہے، کیونکہ لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے، لشکر پہاڑ کے پیچھے ہے. مگر اگر یہ لشکر جو ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر آ کر کھڑا ہو جائے، ہم لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، لشکر ہمیں دکھائی دے رہا ہو، لشکر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، پر تیری زبان کہے کہ لشکر نہیں ہے، تیری زبان کہے کہ لشکر نہیں ہے، تو ہم اپنے آنکھوں کے دیکھے پر اعتبار نہیں کریں گے، تیری زبان پر اعتبار کریں گے. اتنا سچا مان ہم اتنا بھائی منوانا تو رب کو ہے نا، منوا تو اپنے آپ کو رہے کہ پہلے مجھے تو مان لو، مجھے مانو گے تو رب کا ماننا بھی آسان ہو جائے گا. بھائی اگر مجھے ہی نہیں مانو گے تو رب کو کیسے مان سکو گے؟ بھائی اللہ کو پھر کیسے اپنے آپ کو منوا لیا نا کہ پہلے مجھے تو مان لو، نہیں مجھے تو مان، اس زبان کی صداقت کو تو مان لو، رسول کی سچائی کو تو مان لو، اس زبان کی شان کو تو مان لو. جب انہوں نے سرکار کو مان لیا تو پھر سرکار نے دعوت پیش کر دی. دعوت کیا تھی؟ ارے دعوت تھی لا الہ الا اللہ. اس دعوت کے دینے سے پہلے دعوت توحید کی تھی، پیغام جو تھا وہ توحید کا تھا، پیغام توحید کا تھا. لیکن توحید کا پیغام دینے سے پہلے اپنی نبوت و صداقت کو منوا دیا کہ پہلے مجھے مان لو، کیونکہ دعوت کون دے رہا ہے؟ دعوت تو میں دینے آیا ہوں، یہ میرا کام ہے، میرا فریضہ ہے، میرا فرض ہے. میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں. اب بھائی پہلے میری زبان کی صداقت کو مان لو، صداقت کو مان لو، مجھے مان لو. جب قوم نے مان لیا تو آپ نے پھر دعوت پیش کر دی. تو دعوت توحید کی تھی اور اس کا داعی جو تھا وہ رسول تھا. دعوت کس کی ہے؟ توحید کی. تو توحید کیا ہے؟ دعوت ہے. توحید ایک خبر تھی. خبر کہاں تھی؟ خبر لامکان کی تھی، بارگاہ الوہیت کی خبر تھی. عالم غیب کی خبر تھی. تو توحید کیا ہے؟ خبر ہے. خبر عالم غیب کی ہے، بارگاہ الوہیت کی ہے، عالم لاہوت کی خبر ہے، اس کے دربار کی خبر ہے، اس غیب الغیب کی خبر ہے، اس غیب الغیب کی خبر ہے، اور اس خبر کا مخبر رسول ہے. تو یہ تعلق ہے توحید و بشارت کے درمیان کہ توحید خبر ہے، رسول اس خبر کا مخبر ہے. بھائی خبر کو کون مانتا ہے؟ جو مخبر کو مان لے. جو مخبر ہی کا منکر ہو وہ خبر کو بھی نہیں مانتا. بھائی جس کو مخبر کے سچے ہونے پر شک ہو وہ خبر کو
کبھی یہ عالم دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ امریکہ برطانیہ کی خبر نہیں ہے، یہ یورپ و افریقہ کی خبر نہیں ہے، یہ خبر جو ہے آسمانوں سے باہر عالم لاہوت کی خبر ہے، بارگاہ الوہیت کی خبر ہے، عالم غیب کی خبر ہے، عالم غیب کی خبر ہے، اور اس خبر کا مخبر صرف رسول ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے زبان جو ہے یہ رسالت کی زبان بول رہی ہے، رسالت کی زبان بول رہی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت کی زبان بول رہی ہے۔ جو رسول مانے گا بھائی، جس نے رسول کو رسول مان لیا، بھائی اللہ کا رسول مان لیا، تو اس کے لیے اللہ کو ماننا بھی آسان ہو گیا۔ جس نے رسول نہیں مانا، رسول کو رسول نہیں مانا، اور رب کو بھی نہیں مان سکا، اور اگر مانا بھی تو قبول نہیں ہوا۔ بھائی اگر اس نے مانا بھی ہے تو قبول نہیں ہوا۔ تو توحید جب رسول کے زبان سے نکلے اور رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کو مان دیا جائے تو پھر یہ عقیدہ توحید بنتا ہے۔ عقیدہ تو میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ دیکھیے امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو خواجہ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے کہ راضی میں تجھے مرید تو کر لیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ یہ جو تو نے علم منطق پڑھ رکھا ہے نا، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ ارے مولوی لوگ یہ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں، اکثر بیان آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ جو علم منطق کسے کہتے ہیں؟ منطق کہتے ہیں کسی بات کو دلیل سے ثابت کرنا، منطق کہنا کسی کو دلیل سے ثابت کرنا جو ہے یہ منطق کہلاتا ہے۔ تو مولویوں کا سارا دھندا ہی دلیلوں پر چلتا، سارا دھندا ہی وہ دلیلوں پر چلتا، دلیلوں سے ہی لڑتے ہیں، دلیلوں سے جھگڑتے ہیں، دلیلیں جو ہے وہ مناظرے بن جاتی ہیں، تو مولویوں کا تو سارا کا سارا ساری دلیلوں پر ہوتا ہے، اور نجم الدین کبریٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیلیں چھوڑ دیں۔ یہ جو دلیلیں ہیں علماء جب توحید بیان کرتے ہیں پھر دلیلیں دیتے ہیں، دلیلوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، دلیلوں سے ثابت۔ صوفیہ توحید جب بیان کرتے ہیں تو دلیلیں نہیں دیتے، وہ دلیلیں نہیں دیتے، کیفیات بیان کرتے ہیں۔ وہ کیفیات اس لیے کیونکہ وہ دلیلیں نہیں دیتے، اس لیے جھگڑتے بھی نہیں، ان کے ہاں مناظرے نہیں ہوتے، ان کے ہاں مناظرے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ وہ دلیلیں نہیں دیتے۔ جہاں دلیلیں ہوں گی وہاں جھگڑے بھی ہوں گے، کیونکہ دلیل کے اندر ایک نقص ہوتا ہے۔ نقص کیا ہے کہ یہ علم کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ علم جیسے جیسے بڑھتا ہے نا، دلیل کو توڑنے کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی، دلیل کو توڑنے کی صلاحیتیں بھی بڑھتی چلی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک دلیل میں نے دی، اس کو مولانا صاحب نے توڑ دیا۔ جو مولانا صاحب نے دلیل دی ان سے جو بڑا عالم تھا اس نے توڑ دیا، جو اس نے دلیل دی وہ اس سے بڑا عالم تھا جو اس نے توڑ دیا۔ تو جیسے جیسے علم بڑھتا گیا ویسے ویسے دلیل کو توڑنے کی صلاحیتیں بھی بڑھتی چلی گئی۔ ارے بھائی اللہ کو دلیلوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو دلیلوں سے
ثابت نہیں کیا جا سکتا، ارے بھائی اس کے لیے ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہے جس کو توڑا ہی نہ جا سکے، جس کو جھٹلایا ہی نہ جا سکے، جس کو جھٹلایا ہی نہ جا سکے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے برہان آ گیا، برہان آ گیا ہے۔ برہان کیا ہے؟ برہان دلیل کو کہتے ہیں، اور وہ دلیل کیا ہے جس کو رب برہان بنا کر بھیج رہا ہے؟ وہ دلیل سرور کائنات محبوب مصطفیٰ ہے۔ ارے بھائی رب کو کسی دلیل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ ارے بھائی رب کی خبر تو مخبر صادق نے دی ہے، مخبر صادق کی خبر کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری توحید کا مقام اتنا بلند ہے کہ تیری زبان کے سوا کوئی زبان سے بیان کر سکتی ہے، تیری زبان کے سوا کوئی زبان سے بیان کر سکتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہہ دے کہ اللہ ہے، تو کہہ دے کہ اللہ، تو کہے گا تو جو تیری زبان پر اعتبار کر کے مجھے مان لے گا، وہ تجھے مان کر مجھے مان لے گا، تجھے مان کر مجھے مان لے گا، تو اس کا یہ ماننا عقیدہ توحید بن جائے گا، اس کا یہ ماننا عقیدہ توحید عقیدہ ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ راضی کہنے لگا کہ احمد یہ علم میں نہیں چھوڑ سکتا، عالم کو علم بڑا پیارا ہوتا ہے یا نہیں؟ عالم کا اوڑھنا بچھونا علم ہوتا ہے، عالم کی ساری دنیا ہی علم ہوا کرتی ہے، عالم کی کل متاع ہی اس کا علم ہے۔ بھائی عالم علم کب چھوڑ سکتا ہے؟ عالم اپنا علم نہیں چھوڑ سکتا، تو علم منطق کا سب سے بڑا امام فخر الدین رازی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنا علم چھوڑ دے۔ اگر تو علم چھوڑ دے گا تو میں تجھے اپنا مرید بنا لوں گا، علم چھوڑ دے گا تو میں تجھے اپنا مرید ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم منطق ہے۔ منطق کسے کہتے ہیں؟ منطق کہتے ہیں کہ کسی بات کو دلیل سے ثابت کرنا جو ہے یہ علم منطق کہلاتا ہے، دلیل سے ثابت کرنا علم منطق کہلاتا ہے۔ تو راضی کہنے لگا کہ نہیں کرتا بنا کر ایک سب کے ہار مان جائے تو اسے ہارے کون کہے گا؟ ہار تو یہ کبھی نہیں مانتے، مولوی ہارتا نہیں ہے، مولوی کبھی نہیں ہارا، مولوی ہمیں جیتا ہی ہے۔ کسی مناظرے کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ جو عالم سرکار کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ نہیں ہارے، وہ جو نجران سے آئے تھے، بڑے بڑے پروہت تھے، بڑے بڑے پادری تھے، بہت بڑے عالم تھے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، پر مناظرے سے تو نہیں ہارے، مناظرے سے نہیں ہارے۔ سرکار نے موبائلے کی دعوت دی، اگر مناظرے سے فیصلہ ہو جاتا تو پھر موبائلے کی ضرورت نہیں تھی، موبائلے کی ضرورت نہیں تھی۔ موبائلے کی دعوت دینا ہی ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ جب رسول کے سامنے انہوں نے ہار نہیں
حضور کے مقابلے پر ہار نہیں مانی، حضور کے مقابلے پر انہوں نے ہار نہیں مانی. اور نانا وابناکم نسانا ونساکم انفسنا وانفسکم. ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے نفسوں کو لے آتا ہوں. تم میرے حق میں مت دعا کرو، میں تمہارے حق میں مت دعا کروں گا. بھائی مناظرے سے بات نہیں بنی تو معاہدے کی کا چیلنج کر دیا رسول نے کہ میں تمہارے حق میں مت دعا کروں گا، تم میرے حق میں مت دعا کرنا، تم میرے حق میں مت دعا کرنا. جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو بھائی میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی ضرورت اس وقت پڑی جب مناظرے سے فیصلہ نہیں ہو سکا، مناظرے سے فیصلہ نہیں ہو سکا. تو مناظرے سے فیصلہ نہیں ہوتا، مناظرے فیصلہ نہیں کرتے، امت کے اندر انشاء پیدا کر دیتے ہیں، فرقے پیدا ہوتے ہیں، گروہ پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنتی ہیں، امت کا انتشار کا شکار ہوتی ہے. ارے بھائی یہ کام تو ہوتا ہے، مناظرے سے نہ کبھی کوئی جیتا ہے نہ جیت سکتا ہے. مناظروں سے کبھی کوئی نہیں جیتا، مناظروں سے کبھی کوئی جیتا نہیں ہے. تو راضی چلا گیا، وقت گزرتا گیا کہ راضی کا آخری وقت آ گیا. جب آخری وقت آ گیا تو ابلیس آ گیا. ابلیس پوچھنے لگا کہ راضی تیرے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ راضی نے دلیلیں دینا شروع کر دی، ڈھیر لگا دیے. پر راضی کی دلیلیں جب ختم ہو گئی نا تو پھر ابلیس کی باری آ گئی. العزیز کے ڈر نہیں کوئی عالم، عمل واج ہو گیا شیطان وہی. پھر ابلیس کی باری ہے، ابلیس کی وہ جو معلم المربوط رہا تھا، بھائی وہ جو فرشتوں کا بھی استاد رہا تھا، جو فرشتوں کا بھی استاد رہا تھا، اب اس کی باری آ گئی. تو اس نے ایسی دلیل دی کہ راضی کی ساری دلیلیں ہی ٹوٹ گئی. اب راضی لاجواب ہو گیا. جب راضی لاجواب ہو گیا نا تو پھر مرشد کی سانس جو تھی وہ حرف میں اٹک گئی، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. مشکل وقت آ گیا. جب مشکل وقت آ گیا نا تو مرشد کی آواز آنے لگ گئی کہ راضی تو اسے کہہ دے کہ میں اللہ کو دلیلوں سے نہیں مانتا، کیونکہ تو مخبر صالح میں خبر بھی ہے کہ اللہ ایک ہے. مخبر صالح کی خبر کے بعد مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ معبود یہ خبر تو دے دے. تو یہ ہے توحید و رسالت کے درمیان یہ تعلق ہے. یہ توحید خبر ہے، رسول اس خبر کا مخبر ہے. اور صرف رسول مخبر ہے، رسول کے سوا اور کوئی اس خبر کا مخبر نہیں ہے. کیوں کہ یہ جو خبر ہے یہ کوئی برطانیہ امریکہ کی خبر نہیں ہے، یورپ کی خبر نہیں ہے، افریقہ کی خبر نہیں ہے، صحراؤں کی خبر نہیں ہے، دریاؤں کی خبر نہیں ہے، پہاڑوں کی خبر نہیں ہے، ستاروں کی چاند کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ خبر عالم لاہوت کی خبر ہے، الوہیت کی خبر ہے، اور غیب الغیب کی خبر ہے، اور غیب الغیب کی خبر ہے. اور اس کا مخبر صرف رسول ہے. اور جو رسول کی زبان پر اعتبار کر کے اللہ کو ایک مان لیتا ہے، اس کا یہ ایک ماننا عقیدہ توحید بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سلامت رہو، سلامت رہو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ الصمد
اللہ میں نیاز ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہو، اللہ بے دین، بے نیاز۔ یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو احد بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو واحد بھی کہتا ہے۔ دیکھ، واحد کا معنی بھی ایک ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ، واحد کا معنی بھی ایک ہے اور احد کا معنی الہکم الہ واحد۔ تو اپنے آپ کو واحد بھی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو احد بھی کہہ رہا ہے، مگر واحد کب کہتا ہے؟ واحد اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنی کسی صفت کو بیان کرتا ہے، اپنی کسی صفت کو بیان کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو واحد کہتا ہے، اپنے آپ کو واحد۔ لیکن جب اپنی ذات کو بیان کرنے لگے تو پھر واحد بھی نہیں کہتا، پھر اپنے آپ کو احد کہتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ احد۔ علماء مناطقہ اور علماء ریاضی واحد کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے واحد عددی، عدد کے اعتبار سے ایک ہونا، اس طرح کہ 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں، 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں۔ دوسرا ہے واحد جنسی، جنس کی اعتبار سے ایک ہونا، مثال کے طور پر جانور ایک جنس ہے اور جنس کی اعتبار سے وہ ایک ہے، جنس کے اعتبار سے ایک ہے۔ تیسری قسم وہ بیان کرتے ہیں واحد نوعی، نوع کے اعتبار سے ایک ہونا، پر جانور سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں، کچھ چارہ کھاتے ہیں اور ان کا وہ ہم کھا جاتے ہیں، کچھ ہمیں بھی کھا جاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمیں کھا جاتے ہیں، بھائی یہ تیسری قسم واحد نوعی۔ بھائی اگر اللہ کو ہم واحد جنسی کہیں گے تب بھی شرک ہوگا، اگر واحد عددی کہیں گے تب بھی شرک ہوگا، اگر واحد جنسی کہیں گے تب بھی شرک ہوگا، اور اگر رب کو ہم واحد نوعی کہیں گے تب بھی شرک ہوگا۔ وہ نہ واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، نہ واحد نوعی ہے۔ وہ کیسا واحد ہے؟ وہ واحد حقیقی ہے، وہ واحد ہے جس کو رسول کی زبان واحد کہہ رہی ہے، وہ واحد ہے جس کو رسول کی زبان واحد کہہ رہی ہے۔ اس لیے رب بھی فرماتا ہے کہ کل محبوب تو کہہ دے، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور ساری کائنات کے اندر صرف وہی بے نیاز ہے، اس ایک کے سوا کوئی دوسرا بے نیاز نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنے اسماء میں بھی لا شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے
نہ کوئی اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کے اسماء میں اس کا شریک ہے۔ وہ لا شریک ہے، وہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اور اپنے اسماء میں بھی۔ لیکن وہ کہتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، رسول تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، مومنوں کے لیے رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ بھی رؤوف ہے اور رسول بھی رؤوف ہے۔ اللہ بھی رؤوف ہے، رسول بھی رؤوف، اللہ بھی رؤوف ہے، رسول بھی رؤوف ہے۔ اللہ بھی علی ہے، هو العلی العظیم، اللہ علی بھی ہے، اللہ عظیم بھی ہے۔ اللہ علی بھی ہے اور اللہ عظیم بھی ہے۔ تو اللہ بھی علی ہے اور علی بھی علی ہے، علی بھی، اللہ بھی غنی ہے اور عثمان بھی غنی ہے۔ اللہ بھی غنی ہے، عثمان بھی، اللہ بھی ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے اور داتا بھی ولی ہے۔ اللہ بھی ولی ہے اور داتا بھی، اللہ بھی ولی ہے اور داتا بھی ولی ہے۔ بھائی یہاں صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہ بھی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ بھی اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ بھی اس کی افعال میں اس کا شریک ہے، نہ بھی اس کے اسماء میں اس کا شریک ہے۔ تو یہ کتنے شریک نکال لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی ولی ہے اور داتا بھی ولی ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، رسول بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، رسول بھی رحیم ہے، اللہ بھی علی ہے، رسول بھی علی بھی علی ہے، اللہ بھی غنی ہے، عثمان بھی غنی ہے۔ یہ کتنے آپ نے یہ جو ہے غیر اللہ اس کے اندر شامل کر دیے۔ اس کے اندر ابھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنے اسماء میں بھی لا شریک ہے، اپنے افعال میں بھی لا شریک ہے۔ یہ کتنے شریک آپ نے پیدا کر دیے۔ تو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
अबदियत की शान के साथ। जी सलामत रहो। अली अली है तो अबदियत की शान के साथ। क्या बात है। सलामत माशाअल्लाह। सलामत रहो। सलामत क्या बात। अल्लाह गनी है तो बेनियाज हो गया है। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी है तो नियाजमंद हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलामत रहो। नियाजमंद होकर मंद होकर ये समझियत और अबदियत का फर्क अगर समझ में आ जाए ना तो बेशुमार मसाइल हल हो जाते हैं। यही तो समझ नहीं आ रही ना, अगर यही है तो समझ नहीं आ रही तो मैं अर्ज कर यहीं से इंशाअल्लाह आज हमें शुरू से शुरू मजमून शुरू करना पड़ा, क्यों तो उसकी वजह थी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अगर दरमियान में से कर ली जाती तो उसकी वो समझ नहीं आना थी। तो अगले जो यहाँ से अपना मजमून दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह